الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 10th۔ آج کا ہمارا سبق ہے میرا گاؤں، سبق نمبر 9۔ یہ سبق سید غلام ثقلین نقوی نے لکھا ہے۔ سید غلام ثقلین نقوی کی حیثیت اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس وقت جب افسانوی ادب میں شعری تہذیب کو موضوع بنایا جا رہا تھا، انہوں نے نہ صرف دیہاتی معاشرے کے ساتھ رنگوں کی قوس قزح ترتیب دی بلکہ اس کے پورے ثقافتی پس منظر کو بھی عیاں کر دیا۔ منشی پریم چند کے بعد دیہاتی زندگی کو بھرپور انداز میں پیش کرنے کا سہرا سید غلام ثقلین نقوی کے ساتھ ہے۔ ناول میرا گاؤں میں قیام پاکستان سے کچھ پہلے سے لے کر تقریباً 1965 تک کی پاکستانی تاریخ کے اہم واقعات، پاک بھارت جنگ اور ملکی و بین الاقوامی سیاست کی کروٹوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اس ناول میں چک مراد نامی گاؤں کی تاریخ پیش کی گئی ہے۔ یہ گاؤں سیال کوٹ کے نزدیک واقع ہے اور وہیں خود ان کا آبائی گاؤں بڑا طبیہ آباد ہے۔ ناول کے تمام واقعات ناول نگار نے اس کے مرکزی کردار مہنے عبد الرحمن کی زبان سے کہلوائے ہیں۔ ناول کے دیگر کرداروں میں چودھری شرف الدین، بھا اسلم، حمیدہ، موج الدین، شیمہ، سلی اور حیات وغیرہ شامل ہیں۔ جی بچوں، سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم لائل پور کے چک میں تھے۔ لائل پور فیصل آباد کا پرانا نام کہ تاشقند کا معاہدہ ہوا۔ معاہدہ وہ قرارداد ہوتی ہے جو دو فریقین کے درمیان طے پائے۔ یہ معاہدہ روس نے کرایا تھا جو دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے۔ گاؤں میں کوئی معاملہ الجھ جائے تو گاؤں سے باہر کے کسی بڑے آدمی کو بلا کر ہم اسے سرپنچ بنا لیتے ہیں۔ سرپنچ یعنی پنچایت کا سربراہ، فیصلہ کرنے والا۔ وہ جو فیصلہ کرے ہم اسے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ ہم نے روس کا فیصلہ قبول کر لیا۔ ہم عام لوگوں میں اتنی سیاسی بصیرت کہاں ہے، سیاسی بصیرت، سیاسی عقل، سیاسی سمجھ بوجھ کہ اس معاہدے کی تہہ تک پہنچ پاتے۔ صدر پاکستان نے ریڈیو پر جو تقریر کی اس سے معلوم ہوا کہ اس معاہدے سے پاکستان کو بہت فائدہ پہنچے گا اور جموں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جموں کشمیر موجودہ مقبوضہ کشمیر۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس جنگ سے ہم نے کیا پایا جو خوشی کا اظہار کریں، بلکہ ہم نے جیتی ہوئی جنگ ہار دی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ جنگ سے انسان پاتا کچھ نہیں، کھوتا بہت کچھ ہے۔ یعنی جنگ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں رہی، جنگ سے ہمیشہ نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ لوگ گھر سے بے گھر ہوتے ہیں، ان کی فصلیں اجڑ جاتی ہیں اور ان کی عزتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ نہ جانے کیوں میں جس سے بھی یہ بات کرتا وہ خوش نہ ہوتا۔ یوں لگتا جیسے ہر شخص کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے اور اس کا حوصلہ پست ہو گیا ہے۔ میں نے بھا سے کہا، بھا سے مراد ہے بھائی، یہ جنگ بھی اسی قسم کی تھی جس سے ہم اپنے گاؤں میں آئے دن دوچار رہتے ہیں۔ میں نے نہیں سمجھا ماہ نے۔ ہم نے چودھری کو قدم قدم پر شکست دی لیکن چودھری کی سیاست ہم سے زیادہ زوردار تھی۔ ہر شکست کے بعد وہ پھر جیت جاتا، وہ ہار کر جیتتا رہتا اور ہم جیت کر ہارتے رہتے۔ کیوں بھا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ چودھری کے پاس ہم سے زیادہ زمین ہے، اس کا اثر و رسوخ ہم سے بہت بڑا ہوا ہے۔ اثر و رسوخ ہوتا ہے انسان کی پہنچ، کسی پر دباؤ ڈال کر کام کروا لینا۔ اس کا بیٹا وکیل ہے، اس کا سید پور کے ذیل داروں سے رشتہ ہے۔ ذیل دار ایک سرکاری عہدہ تھا انگریز کے دور میں جو بہت سے گاؤں پر مشتمل ہوتا تھا اور ان کا سربراہ جو ہے وہ ذیل دار کہلاتا تھا۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں جن میں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم ہر جیت پر کچھ ہار جاتے ہیں اور وہ ہر ہار پر کچھ نہ کچھ جیت لیتا ہے۔ ہم نے چک کے جن کھیتوں میں گندم بوئی تھی وہ اب ہرے بھرے نظر آتے تھے کہ سردیوں میں ایک دو بارشیں بھی ہو گئی تھیں۔ ریڈیو اور اخباروں سے معلوم ہوتا تھا کہ دونوں ملکوں کی فوجیں ایک دوسرے کا علاقہ خالی کر رہی ہیں۔ ہم اپنے علاقے میں جانے کے لیے بے تاب ہو گئے تھے۔ آخر یہ اعلان بھی ہو گیا کہ ان علاقوں کے لوگ واپس جا سکتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ ابھی عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے جانا اچھا نہیں، اس لیے میرے باپ نے فیصلہ کیا کہ بھا اسلم اور عبد الغفار چک میں ان کے پاس رہیں اور ہم باپ بیٹا گاؤں جا کر حالات دیکھیں اور جب مناسب ہو انہیں بلا لیں۔ سردیوں کا وہ دن نہایت خوشگوار تھا کیونکہ دھوپ چمک رہی تھی اور اس میں پچھلے دنوں کی بارش کی نمی بھی رچی ہوئی تھی۔ سیال کوٹ شہر میں چہل پہل لوٹ آئی تھی۔ چھاونی میں بھی کچھ آبادی نظر آ رہی تھی۔ چھاونی فوج کے ٹھہرنے کی جگہ اور سید پور جانے والی پکی سڑک پر یکے اور تانگے چلنا شروع ہو گئے تھے، یکے گھوڑا گاڑی۔ ہم تانگے پر بیٹھنے لگے تو اپنے علاقے کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ ان میں سے ایک دو آدمی اپنا علاقہ دیکھ آئے تھے۔ انہوں نے کہا، چودھری موج الدین، وہاں پہنچ کر تم جو کچھ دیکھو گے
اسے دیکھ کر تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ تانگا چلتا رہا اور ہم اپنے خیالوں میں کھوئے رہے۔ سڑک کے دونوں طرف کی زمینیں آباد تھیں اور شیشم کے درختوں پر بور آ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ابھی ہمارا گاؤں 3-4 میل کے فاصلے پر تھا کہ یکا منظر بدل گیا۔ ہمارے سامنے کی سڑک لنج منج تھی۔ لنج منج ڈکشنری کے مطابق لنگڑا پن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر لنج منج سے مراد ہے خستہ حال سڑک، یعنی ٹوٹی پھوٹی سڑک۔ اس کے دونوں طرف درختوں کے کٹے ہوئے ٹھنٹ نظر آ رہے تھے۔ ٹھنٹ کا مطلب ہے وہ درخت جو پتے گرا چکے ہوں، وہ شاخیں جن کے پتے گر گئے ہوں، یعنی پرانے اور بوسیدہ درخت۔ اور دور دور تک کھیتوں میں بھی کوئی درخت نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، کھیتوں میں گھاس اگ گئی تھی۔ بارش کی وجہ سے گھاس تر و تازہ تھی، اس کا رنگ نکھر گیا تھا، پر کھیتوں میں سے درخت کٹ جائیں تو گھاس کا میدان بھی بنجر سا اور لٹا پٹا سا معلوم ہوتا تھا۔ بنجر اور لٹا پٹا سے مراد ویران۔ اب سڑک کا جو حصہ شروع ہوا تھا اس میں قدم قدم پر گڑے پڑے ہوئے تھے اور تانگا دھچکے لے رہا تھا۔ ہم بٹے کے قریب تانگے سے اترے۔ 6 مہینوں کے بعد گاؤں کی دھرتی پر پہلا قدم رکھا تو میں نے سوچا اس دھرتی کو دشمن کے پاؤں رون چکے ہیں، کچل چکے ہیں۔ اس کے سینے پر اس کے ٹینک چلے تھے، جہاں قدم قدم پر گولے گرے تھے اور اس کا سینہ پھلتا رہا۔ وہ بھی تو اسی کا بیٹا تھا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے اپنے سوال کا جواب نہ ملا کہ جنہوں نے زمین کو روندا تھا، یعنی وہ دشمن جو اس زمین پر آئے تھے ناپاک ارادوں سے، وہ بھی تو اسی دھرتی کے بیٹے تھے، تو آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ زمین پر ظلم کیوں کیا؟ اس زمین کو کیوں روندا؟ بھٹے پر دشمن نے اپنا مورچہ لگایا تھا۔ مورچہ جنگ میں دفاع کے لیے جو زمین میں گڑھا کھود کر جگہ بنائی جاتی ہے، اس کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ میری کٹیا کا نام و نشان باقی نہیں رہا تھا۔ کٹیا جھونپڑی، گاؤں تک جانے والی اینٹوں کی سڑک پس کر چورا ہو چکی تھی اور اس میں گڑھے پڑ چکے تھے۔ اس کے ساتھ لگے بجلی کے کھمبے غائب تھے۔ گاؤں تک پہنچنے والی اینٹوں کی سڑک، گاؤں تک پہنچتے پہنچتے میرا دل سنسان اور ویران ہو چکا تھا، اداس اور ویران ہو چکا تھا، اور یوں لگ رہا تھا جیسے شام پڑ چکی ہو، حالانکہ ابھی دھوپ تیز تھی اور اس میں ڈھلتے سورج کی زردی بھی نہیں رچی تھی۔ ابھی ہم گاؤں سے 100-200 قدم کے فاصلے پر تھے کہ اس کی ویرانی نے ہمیں لپک کر آ لیا، یعنی پہلے اسے اس کی ویرانی نظر آنے لگی، جیسے وہ ہمارا استقبال کر رہی ہو۔ دلوں میں اتری ہوئی شام اور بھی گہری ہو گئی۔ میرا جی چاہا کہ یہیں سے لوٹ جاؤں، پر میں نے سوچا میں لوٹ کر کہاں جاؤں گا؟ جوہڑ کا گدلا سا پانی یعنی میلا سا پانی جو کافی دنوں تک ٹھہرا ہوا ہو، دھوپ میں چمک رہا تھا۔ بھا اسلم کے مکان اور دکان کے ملبے نے گلی کے دھانے کو بند کر دیا تھا۔ گلی کے ارد گرد کے مکان منہ پھاڑے ہمیں نگل جانے کو تیار نظر آتے تھے۔ ان کے دروازے غائب تھے، کھڑکیاں باقی نہیں رہی تھیں، چھتیں موجود نہیں تھیں، کڑیاں، بالے اور شہ تیر اتار دیے گئے تھے۔ شہ تیر ستون۔ کچے مکانوں کے کھنڈر تو بہت بھیانک نظر آ رہے تھے۔ پکے مکانوں کی سب اینٹیں پتہ نہیں کون سا جن اٹھا کر لے گیا تھا، صرف ان کی بنیادیں باقی رہ گئی تھیں۔ میرے باپ نے پوچھا، ماں ہماری بستی پر عذاب کیوں نازل ہوا؟ مولوی صاحب جب گاؤں میں آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے، میں نے جواب دیا۔ گاؤں کے کھنڈر چپ تھے، ہم ان کھنڈروں کے 2 وارث ان کے درمیان کھڑے پتھر بن چکے تھے۔ اس وقت گاؤں کی ٹوٹی پھوٹی مسجد سے اذان کی آواز آئی تو پتھروں میں جان سی پڑ گئی۔ ہم دونوں مسجد کی طرف لپکے۔ مسجد کے صحن میں مولوی صاحب کھڑے اذان دے رہے تھے اور کھنڈروں سے کچھ اور لوگ بھی برآمد ہو رہے تھے۔ موج دین مہنے تم کب پہنچے؟ یہ بابا حیات کی آواز تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہمیں باری باری گلے لگایا۔ بابا حیات کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ بھی تھے جو ہم سے بغل گیر ہوئے۔ اس وقت میں رو پڑا۔ بچھڑے لوگوں کے سینوں کی گرمی نے میرے دل کو پگھلا دیا تھا۔ مولوی جی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، مانے مرد لوگ رویا نہیں کرتے۔ میں نے سوچا میں کب رویا؟ یہ تو دوسروں کے رکے ہوئے آنسو تھے جو میری آنکھوں سے بہہ نکلے۔ آؤ نماز پڑھیں، دل کو قرار مل جائے گا۔ دیگر کی نماز، دیگر یعنی عصر کے وقت کی نماز پڑھ کر ہم نے سلام پھیرا تو مولوی صاحب نے ہماری طرف منہ کر کے کہا، انسان بڑا سخت دل ہے، وہ عذاب سے نہیں ڈرتا اور عذاب اسے اچانک آ لیتا ہے۔ قرآن نے اجڑی بستیوں کو ہمارے لیے عبرت قرار دیا تھا، ہم نے انہیں قصے کہانیاں سمجھا۔ اب ہم اپنی آنکھوں سے اپنی ہی بستی کا عذاب دیکھ رہے ہیں۔ یہ عذاب ہم پر کیوں نازل ہوا مولوی جی؟ میرے باپ نے پوچھا۔ موج دین، تم اتنے سیانے بیانے ہو کر بھی مجھ سے پوچھتے ہو کہ عذاب کیوں آیا؟ سیانے بیانے یعنی وہ سمجھدار انسان تھا۔ ذرا گردن جھکا کر اپنے گریبان میں دیکھو، تمہیں وہاں کچھ نظر آتا ہے؟
मैं बहुत गुनाहगार हूँ, ये मेरे गुनाहों की सज़ा है। नहीं, बाबा हयात बोला। मौलवी साहब ने उसकी तरफ हैरान होकर देखा। ये अज़ाब नहीं, आज़माइश है। बाबा हयात ने कहा, नाम बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है चौधरी हयात? मौलवी साहब बोले, मौलवी जी बड़ा फ़र्क है। मैं जब गांव से होकर अपने कुएं पर जा रहा था तो मेरी जीभ पर बड़ा बोझ था। मैंने समझा मेरी दुनिया तो मेरा गांव है, ये बस्ती उजड़ गई तो समझो सारी दुनिया उजड़ गई। उजड़े हुए कुएं पर पहुंचकर मैंने अपने इर्द गिर्द नजर डाली। मुझे दूर दूर तक उजाड़ बेयाबान नजर आया तो मेरा दिल बंजर हो गया। कुएं पर उन दरख्तों के ठंड मुझे भुतने लगे यानी छोटे छोटे जिन भूत लगे, जिनको मैंने अपने हाथों से लगाया था। महल टूट कर कुएं में गिर पड़ी थी। ढोल और चरक्कड़ मुड़ गए थे। चरक्कड़ वो लकड़ी जिस पर रस्सी लिपटी होती है और फिर उसको फेर कर कुएं से पानी निकाला जाता है। मुंडेरों से ईंटें उखड़कर कुएं में गिर गई थी और मेरी डारी की छत बैठ गई थी। जिस इलाके में दरख्त ना रहे वहां से पंछी उड़ जाते हैं। चार खूंट सूने थे यानी जिन मेखों पर के साथ मवेशी बांधे जाते हैं। वो मेखें वो लोहे की बड़ी बड़ी मेख या वो चीज़ें जिनको ज़मीन में गाड़ कर मवेशी को बांधा जाता है। सूने थे यानी उजड़े उजड़े लग रहे थे और किसी चिड़ी जनोर की आवाज़ नहीं आ रही थी। ढारी के पीछे बेरी का एक मुरियल सा सूखा सड़ा पौधा था, मुरियल सा, कमज़ोर सा। कभी इतने दरख्तों के झुंड में उसके वजूद से भी वाकिफ नहीं था। उसकी एक शाख पर दो चार हरी भरी पत्तियां थीं और आज मुझे अपने अलावा सारी दुनिया में वही पौधा जिंदा नजर आया। फिर अचानक उसकी शाख पर हरे रंग की एक चिड़िया आकर बैठी और शाख छूने लगी। चिड़िया ने चूं चूं की तो मैं चौंक गया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने अपनी गोल मटोल आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ कर पूछा, चूं चूं चूं, तुम आ गए। और मौलवी जी सच जानो, उस एक पल के अंदर अंदर मेरा कुआं आबाद हो गया। ढोल और चरक्कड़ चलने लगे। पानी की धार बल खाकर खेतों में पहुंची तो खेत जाग उठे। हरी भरी फसलें लहलहाने लगी। मैंने गांव की तरफ देखा तो वो यकदम आबाद हो गया। मैंने उसकी गलियों में लोगों को चलते फिरते देखा। चौधरी हजात, तुमने जागते में ख्वाब देखा? मौलवी जी बोले। एक सच्चा ख्वाब, मैंने कहा। मौलवी साहब ने मुझे पहले जरा गुस्से की निगाह से देखा, फिर वो मुस्कुराने लगे। चौधरी हजात, तुम ठीक कहते हो। ये अजाब होता तो हमारा ईमान गांव के खंडरों में दफन नजर आता। चूंकि ईमान जिंदा है इसलिए ये आजमाइश है। हम इंशाअल्लाह इस आजमाइश में पूरे उतरेंगे। नावल मेरा गांव से इंतखाब। जी बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। इस सबक में ये बताया गया है कि इंसान पर आजमाइशें आती हैं, अजाब आते हैं, लेकिन अगर हम उन आजमाइशों को अल्लाह पर यकीन रख कर साबित कदमी के साथ गुजार दें तो इसका मतलब है कि हमारे दिल के अंदर एक उम्मीद, एक ईमान की रोशनी, एक यकीन बाकी है जो हमें मरने या टूटने नहीं देगा। और अगर हम हिम्मत हार जाएं, हम बुरे रास्ते पर चल पड़ें, हम गलत रास्ते पर चल पड़ें तो फिर वो आजमाइश हमारे लिए अजाब बन जाती है। अगर हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं, यकीन से उस आज़माइश को गुज़ार दें, अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखें, तो वो आज़माइश आखिर वक्त में हमें एक बेहतरीन सिला देकर जाती है और फिर से हमारे दिल आबाद होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों, सबक आपने पढ़ा। इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी और खुलासा सबक मेरा गांव का कापी पर लिखना भी है और याद भी करना है। जी बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस सबक की मश्क शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया।